کہ ایک جرم اگر اپر کیس کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہوگی، وہی جرم لوور کیس کرتا ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی۔ آزادی کے بعد سے اور اس وقت کیا کیفیت تھی مسلمانوں کی؟ سیاست یا حکمرانی کے میدان عمل بدلتے رہے، تو اس مغالطے میں نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے کہ دھرم کے بنیاد پر تمہیں کوئی ترقی ملے گی، یہ دور ختم ہو گیا۔ اسپیسیفک اگر میں کہوں بھاجپا کی، اس کی تو بنیاد یا پھر اٹھان تو پھر وہی مذہب کے نام پہ ہی ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ کہ چہرہ آیا چہرہ گیا، چہرہ اپنا ساتھ سب کچھ لے گیا، یہ ایسا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو۔ محترم ناظرین، دکن میڈیا کے خصوصی پروگرام گفتگو میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب عبدالجبار صدیقی صاحب۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ پیشے سے سول انجینئر رہے اور آپ کی بڑی خدمات بھی رہیں کنسٹرکشن فیلڈ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے زمانے طالب علمی سے ہی مسلم امت کے مسائل پر گفتگو اور اس کے حل کے لیے راہیں تلاش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نوجوانی کے عمر سے ہی SIO یعنی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے 5th آل انڈیا پریزیڈنٹ بھی رہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا جو میلان رہا وہ سماجی خدمات، پھر پولیٹیکل ڈسکشنز یا مسلمانوں کی خاص طور پہ پولیٹیکل حیثیت پہ آپ کا کافی انٹرسٹ رہا اور مختلف مواقعوں پہ آپ اس تناظر میں گفتگو بھی کرتے رہے۔ تو ناظرین، ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کا موضوع بھی آج کا ہمارا یہی ہے کہ مسلمانوں کا اس ہندوستان میں سیاسی حیثیت کیا ہے مسلمانوں کی، پھر اس کے ساتھ ان کا ماضی کیسا رہا، اب پریزنٹ سچویشن کیا ہے، اور پھر مستقبل کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ہم انجینئر عبدالجبار صدیقی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ میں اس موقع پر جناب عبدالجبار صدیقی صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ عبدالجبار صدیقی صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں زعیم صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اور میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ حضرات سنیں، سمجھیں اور اقدامی پوزیشن پر آنے کی صحیح وجہت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جبار بھائی، یہ اس کے ایک دو چار سیگمنٹس ہم کر لیں گے۔ پہلے یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کیفیت ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ ہندوستان میں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی کیا جو ہے مسلمان کس حیثیت میں یہاں پہ ہندوستان میں خاص طور پہ آزادی کے بعد سے، اور اس وقت کیا کیفیت تھی مسلمانوں کی، ذرا اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ تاریخی طور پر سیاست یا حکمرانی کے میدان عمل بدلتے رہے۔ جی، ایک وہ دور تھا جہاں پر حکمرانی کے لیے چھوٹی بڑی جنگیں کرنی پڑتی تھی، تلوار سے، برچھوں سے، یہ دور کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ویپنس آ گئے تو پھر وہ میدان بدل گیا۔ تو اس وقت جو قوموں نے نئے میدان کی تیاری کی تھی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسل کیا، اپنے آپ کو منوایا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ پھر ایک وہ دور آیا کہ جب ایروپلین ایجاد ہو گیا، تو پھر اس وقت نہ خلوں کی کوئی اہمیت رہی، نہ ہاتھیوں کی کوئی اہمیت رہی، نہ برچھے اور بندوقوں کی کوئی اہمیت رہی۔ زمانہ اکثر بدل گیا۔ تو تبدیلی پر جو حکمرانی کرتا ہے وہی وقت پر حکمرانی کرتا ہے، یہ ایک اصول نکلتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی جو کچھ تاریخ ہے، وہ تاریخ 1500 عیسوی سے پہلے کی ہے، 1600 پہلے کی، جہاں پر یا تو ہم حاکم رہے یا محکوم رہے۔ تو یہ اس دور کی تاریخ ہے۔ اب نیا جو زمانہ ہے، جسے
18ویں 17ویں صدی میں آیا ہے وہ لبرٹی کا، ایکویلٹی کا، ڈیموکریسی کا زمانہ ہے. یہاں پر نہ فصل کٹیں گے نہ گردن کٹیں گے. اس سے ایک بات یہ نکل کے آتی ہے جو بار وہی کہ یہ دور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے لبرٹی کا زمانہ ہے، ایکویلٹی کا زمانہ ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ جو مسلم حکومتیں تھیں، مسلم حکمران تھے، اس وقت یہ چیزیں جو ہے روا نہیں تھی؟ کیا ایسا اس کو لیا جائے؟ ہاں، اس کو اس لیے کہ ایکویلٹی یا پھر جو جی یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہے کہ اس وقت کی پرجا جو ہے وہ حکمرانوں پر اتنا انحصار نہیں کرتی تھی جتنا آج کل. اچھا تو اس وقت حکمران جو بھی ہوتے تھے کچھ ان کا ایک گروہ ہوتا تھا اور وہی راجا اور پرجا کا تعلق تھا. اچھا تو راجا تبدیل ہوا تو پھر پرجا نئے راجا کے ساتھ ہو جاتی تھی. ایک دور تھا. اب اس میں اب نیا جو دور ہے یہ لیول پلینگ گراؤنڈ کا دور ہے. ڈیموکریسی میں جو ہے انٹرنل چینج وہ لیول پلینگ گراؤنڈ ہے. تو اس بات کے سب کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پلینگ گراؤنڈ پر منوائیں. لازم بات ہے جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہوگا، انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا، رزلٹ زیادہ ہوگا. اب جو کمزور پڑ گئے تو ان کو پہلا وہ کام کرنا پڑے گا کیپٹل گین کا. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ کسی کمیونٹی کے اگینسٹ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کمزوروں کو اب اپنے آپ کو بہتر بنانے کی یہ ضرورت پیش آتی ہے ڈیموکریسی. یہ اس کا ہمارا تربیہ ہے. تو خاص طور پہ اگر ہم ہندوستانی تناظر میں بات کریں آفٹر دا انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد، چونکہ اس وقت تک ایک اسٹرگلنگ جو ہے دور چل رہا تھا، اس میں سارے مسلم، ہندو اور بھی دیگر اقوام یہاں پہ جہاں پہ جو بستے ہیں ملک میں، وہ لوگ کافی اس میں جو ہے پیش بھی رہے. مسلمانوں کا بھی ایک بڑا جو ہے طبقہ اس میں شامل رہا. اس وقت جو پولیٹیکل چیلنجز تھے مسلمانوں کے وہ کیا رہے ہوں گے؟ اس وقت جو ہے جیسے تاریخ کچھ بتاتی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے تقریباً جو دو حصوں میں یہ دو نفسیات سے دو چار تھے. ایک نفسیات وہ لوگوں کی تھی جو یونائٹڈ انڈیا کے ایسٹ اور ویسٹرن پارٹ میں تھے، جو موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہے. تو وہاں پر جو ماحول تھا وہ کسانوں کا، گاؤں کا ماحول تھا. تاجر لوگ غلبہ ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ وقت کے تھوڑا سا پیچھے چل رہے تھے. اور اسی طرح سے سراج الدولہ کے خاتمے کے بعد یہ جو بنگلہ دیش کا اور پورا بنگالی بیلٹ ہے وہ بھی جو ہے بہت ساری مایوسیوں کا شکار تھے. ایک تو یہ طرح کا ہندوستان، اور دوسرا ہندوستان یہ مڈل پارٹ کا تھا کہ جو موجودہ اتر پردیش سے لے کر بہار تک اور مدھیہ پردیش یہ علاقہ. تو یہاں پر وہ سب اسٹرگل کی کیفیت آپ کو ملتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اور اس ناطے جو اسٹرگل، اور اب 47 کا جو اسٹرگل آپ دیکھیں گے تو وہ دلی، آگرہ اور پھر میرٹھ، پھر ادھر کچھ پٹنہ کا حصہ اور پھر کلکتہ، یہ علاقے میں سارے اسٹرگل چاہیے. یعنی شیر شاہ سوری کی جو روڈ کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ کا جو ہے، جی ٹی روڈ، جی گرینڈ ٹی ٹرنک روڈ، اس باہر اس اس کے اطراف اس کے اطراف آس پاس پورے اس پہ جو ہے آزادی کا یہ پورا جو ہے اثر پڑا. یہ اسٹرگل ہوئی تھی. جی کیونکہ جب انگریز آئے تو کلکتہ پہلا انہوں نے اپنا مثلاً بیس بنایا اور تھوڑی سی قوت وہاں پہ انہوں نے حاصل کی. پھر وہاں سے سیدھا انہوں نے لکھنؤ پہ بات چیت کی، نواب سے کہا کہ ہم سے معاہدہ کرو. تو اس طرح وہ ایکسپینشن ان کا ہوا. پھر بعد میں مغل سلطنت ہاتھ پہ آ گئی ان کی. تو یہ جو مسلم جو کیفیت تھی، مسلمان جو تھے سوری، وہ لوگ جو ہے اس طریقے کی جو حکومتیں جو یورپین کنٹریز سے آئی، سمجھیے آپ، جس کو آپ عام طور پہ ڈیموکریٹک اسٹائل آف گورننس کہا جاتا ہے، جمہوری انداز، اس کے شاید عادی نہیں تھے. کیونکہ جو بھی مسلم حکمران تھے وہ بادشاہ تھی یا مونارکی تھی، جو بھی تھی، یہ فیکٹ مسلمانوں کے اندر رہا کہ بھئی اس کو قبول کرنے میں ان لوگوں کو تردد تھا یا کیا کیفیت تھی؟ جمہوری جو طریقے حکومت رہی. نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو آپ کی جو
جو مختلف پیٹرنس آف حکمرانیاں ہیں 6-7 کہ ڈکٹیٹرشپ ہے, خلافت ہے, ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, اور پھر ارسٹوکریسی ہے, مونارکی ہے, یہ سب طریقے ہیں. تو ہر طریقے حکمرانی کے اپنے اصول ہوتے ہیں جی. تو یہ سب سے آزاد, سب سے آخری جو ہے یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ آیا. اچھا. تو اس دور کے جو اگر مونارکی کو آپ لیں تو اس کے جو کچھ معیارات, اور مونارکی نے سماج کو جس طرح فائدہ پہنچایا, تو مسلم حکمرانوں کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس معیارات پر جی. جس طرح سے اب چونکہ یہ جو اب کہ پیدائشی طور پر کوئی آدمی راجہ نہیں بنے گا, یہ تصور ہی ہمارے کسی بھی حکمران کے لیے بہت مشکل ہے سمجھنا. تو اس کو ہم نے کو نہ سمجھ پایا یا پھر اس کو قبول نہیں کر پایا اس نئی سوچ کو. تو جب سمجھ نہیں پایا تو اس کے اثرات پڑے ہم جی. تو یہ تو رہی ایک تاریخی ایک موجودہ جو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پہ, خاص طور پہ وہ کیا کیسی کیفیت ہے ان لوگوں کی, کیا جو ہے ان لوگوں کے کیریکٹرسٹکس ہیں پولیٹیکل سیناریو میں, خاص طور پہ ملک میں. کہ دیکھیے یہ نیا بھارت ہے. نیا بھارت میں صرف دھرم کے نام پر نہ ہندو کو کچھ ملے گا, نہ مسلمان کو کچھ ملے گا. اس نئے بھارت میں میرٹ ہی چلے گا. اچھا. کہ آپ مارکیٹ میں جائیں, کسی کے پاس سروس کرنا چاہیں یا آئی ٹی میں جائیں, تو آپ کا دھرم نہیں پوچھے گا, وہ پوچھے گا کہ بھئی ایکسپیرینس کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے. تو اس مغالطے میں نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے, کہ دھرم کے بنیاد پر تمہیں کوئی ترقی ملے گی, یہ دور ختم ہو گیا. کہ 47 سے لے کر وہ کچھ 5-7 سال کچھ چلا ہوگا, اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اب دونوں قوموں کو, یہ جتنے بھی اس میں ہمارے پاس اینٹیٹیز ہیں, کلچرل اینٹیٹیز, وہ لوگوں کو اس بات کو دیر سویر ماننا پڑے گا کہ بھارت کا مستقبل میرٹ میں ہے, نہ کہ یہ دھرم بات بھی. موجودہ جو مرکزی حکومت کی یا پھر اسپیسیفک اگر میں کہوں بھاجپا کی, اس کی تو بنیاد یا پھر اٹھان تو پھر وہی مذہب کے نام پہ ہی ہے. اس کو کیسے دیکھا جائے؟ اس میں دونوں بھی چیزیں دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اس حکومت کو یا اس کے اثرات جو کچھ ہے, کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بھانامتی کا اثر ہے پوری سیاست پر. بھانامتی کا اثر یہ ہے کہ اس میں آدمی جو ہے پکار کرتا ہے, لوٹ پوٹ کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے, خود پریشان رہتا ہے, سماج کو پریشان کرتا ہے. تو کسی گھر میں بھی بھانامتی کا اثر ہو جائے تو محلے والے پریشان ہو جاتے. تو اس کی ڈیپتھ نہیں ہے. اچھا. کہ اس کی کوئی بھی ہو کہ ماضی میں جس کو لے جانا چاہے, کہ اگر یہ سرکار چاہتی ہے کہ منو سمرتی کو ہم لائیں گے دستور کے مقابلے, تو یہ لٹک جائے, نہیں لا پائیں گے. اچھا. کہ کیا اس لیے کہ بنیادیں, ہاں, اس کی یہ کہ منو سمرتی جو ہے وہ بک آف گریڈڈ جسٹس کا ہے. اچھا. اس میں گریڈڈ جسٹس یہ ہے کہ ہر طبقے کے لیے ایک سزا پر الگ, ایک جرم پر الگ الگ سزا ہیں. ہاں, کہ ایک جرم اگر اپر کاسٹ کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہوگی, وہی جرم لوور کاسٹ کرتا ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی. تو اس سارے چیزوں کو ہم نے کہا کہ جو جرم کوئی بھی کرے گا سزا ایک ہی ہو. یہ نیا سیٹ. تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ عدم مساوات کی بنیاد پہ پورا نظام ہے, وہ پورا نظام انہوں نے جو کچھ بنایا ہے منوسمرتی کی بنیاد پر, کہ اس میں گریڈڈ جسٹس کا ہے, کاسٹ وائز سسٹم کا ہے. کچھ لوگوں کو آلریڈی جو ہے سوشل کیپٹل پہلے سے بڑا ہوا ہے. برہمن تعداد میں کم ہے لیکن سوشل کیپٹل بہت ہے, ان کا انفلوئنس بہت ہے, ہیرارکی میں بہت اونچا پوزیشن ہے, تاریخ ان کے پاس ہے. تو ان کو بیٹ کرنا تو دل کے اس کے پاس تو پراؤڈ آف دی ہسٹری بھی نہیں ہے, کہ کوئی ایسا راجہ نہیں ہے جو کیسے کہ ہمیں دلت راجہ تھا اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو یہ ایک نابرابری کا سماج جو ہے, یہ مستقبل کا ہندوستان نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہ دور ٹھیک ہے, وقتی طور پر لوگ ایک انجینئرنگ ہے سیاسی, تو انجینئرنگ کو جیت جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھانامتی کی سرکار مستقبل کی سرکار نہیں ہے, یہ حال کی ہے. یہ بھور کا تارا کی طرح ابھری تھی. یہ بھور کا تارا کا مطلب ہے کہ صبح کا تارا, اور ابھی جھاڑو تارے کے حصے سے چلے جائی, تو اس کے بھی دن لگ گئے ہیں.
تو ایک کچھ عرصے تک کا یہ جو ہے فاگ ہے. ہاں بالکل. اس میں ایک بات یہ دوبارہ وہی کہ مسلمانوں کی جو ایسا لگتا ہے کہ پوری امت یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں اس ہندوستان میں بستی ہے. تو اکثر یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اور پھر دیگر سوشل اینٹیٹیز سے بھی کہ مسلم اس ہندوستان میں ایک ووٹ بینک بن کے رہ گئے ہیں. کیا ہے حقیقت ہے یا پھر کچھ ایک فریب قسم کی جو ہے چیز ہے؟ واقعی ایسا ہے کہ مسلمانوں کا کردار؟ دیکھیے کہ ایک جہاں تک اس کے ووٹ بینک کا جو پولیٹیکل ڈیفینیشن یا اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ بنچ آف پیپل بیسڈ آن سم کلچر فیتھ ریجن لینگویج ایسا کچھ نہیں. گروپ تو ہندوستان میں تو 3,000 3,500 سے زائد گروپس ہیں اور 3,500 سے زائد گروپس کا رویہ ویسے ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک کامن سائیکالوجی ہوتی ہے, کامن ایمبیشن ہوتا ہے, کامن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ووٹ بینک کا ہی معاملہ لیں تو ہندوستان میں ہر طبقہ ایک بینک ہے. ہر طبقہ برہمن بھی ہے تو وہ اس کی سوچ الگ الگ نہیں ہوتی ہے, تو ایک ہی طرح سوچتا ہے. تو اب یہ کہ جو کمزور قومیں ہوتے ہیں ان کو ہر لقب اچھا لگتا ہے. اچھا, تو یہ اصل بات ہے. تو کمزور جو لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ اس سحر سے اس جادو سے نکل جائیں کہ وہ کہ ان کی شکست ہی ان کے لیے مستقبل کا سامان ہے, ایسا سوچیں ہو. کیونکہ شکست اور فتح کوئی پرماننٹ چیز تو ہوتی نہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے جو مسلسل ہارنے والا نہیں ہے, کوئی جیتتا ہے تو ہارتا ہے. تو یہ نفسیات جو ہے کلیکٹیو اگر پیدا ہو جائیں مسلمان نہیں کسی بھی کمزور قوم میں کہ بھئی شکست ایک ٹیمپرری چیز ہے اور فتح بھی ویسی ہے اور ہر شکست کے بعد فتح آنا ممکن ہے, تو پھر بدل جائیں گی حالات. ایک خیال یا پھر ایک جو ہے بات یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ اس ووٹ بینک پولیٹکس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کوئی بڑی قیادت جو نیشنل لیول پہ ان کا ریپرزنٹیشن کرے, ان کی جو ہے نمائندگی کرے, ایسا کوئی قیادت جو ہے ابھر کے نہیں آئی. یہ صحیح ہے یا خیال ہے ایسے ہی؟ میں سمجھتا ہوں جیسا بتایا کہ سنگل بدھا کناٹ چینج دا ڈیسٹینیشن آف دا نیشن, کہ کوئی ایک سنگل آدمی اتنے بڑے ملک کا مقدر مستقبل تبدیل نہیں کر سکتا. ایسا سوچنا غلط ہے اور اسی غلطی میں آپ جتنے بھی سال رہیں کچھ نہیں ہوگا. کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ پیرامڈ وائز ہے, یہ پیرامڈ کی طرح ہے کہ بیس لیول پر آپ کی اچھی خاصی قوت رہے اور یہ اوپر جاتے جاتے وہ کور لیڈرشپ میں تبدیل ہوگی. تو لازمات ہے ڈیموکریسی میں جو چیز طے کراتی ہے مستقبل کو وہ ہے کہ اجتماعی ایکشن, کلیکٹیو ایکشن. تو آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا کلیکٹیو ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو ایکشنز کا بہت ہی کمزور ہوتا ہے کہ بہت جیسا ہم کہتے ہیں کہ صاحب خواہش عمل تو مسلمانوں کی اس طرح کے جو لوگ تو سائیکولوجیکل کلیکٹیو مسائل دو چار ہوتے ہیں, خواہشات بہت ہوتے ہیں کہ خواہش عمل اچھا ہے, لاہ عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن قوت عمل نہیں. تو ہم جو ہے قوت عمل نہ ہونے کی وجہ سے ذرا پیچھے پڑے. قوت عمل کا کام اگر شروع ہو جائے کہ ایکشن کمیونٹی بن جائے تو پھر ڈیموکریسی میں سب کو برابر ڈیموکریسی سب کو برابر موقع دے گی. وہی میرا کہنے کا مطلب بھی یہ تھا, اور ایک عام رجحان ہے, عام جو ہے خیال ہے نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ کہ جیسے کسی ایک قوم کو یا پھر کسی ایک بڑے گروپ کو جو ہے لیڈ کرنے والا نظر آتا ہے کہ بھئی ان میں یہ ہے, بعض کمیونٹیز میں لیڈرز نظر آتے ہیں. ویسے مسلم امت میں یا پھر مسلم سوسائٹی میں اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ نظر نہیں آتی. اس کی کوئی خاص وجوہات نہیں دیکھیے کہ اب یہ دور ختم ہو گیا. اب کہیں بھی یہ دور نہیں آئے گا کہ بھئی امریکہ کا کون اسٹرانگ آدمی ہے, اس پارٹی کا کون اسٹرانگ آدمی ہے نہیں جانتے. یورپ میں کون کس کا اسٹرانگ ہے نہیں جانتے. اور اسی طرح سے جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ پرسنالٹی کلٹ نہیں چلتا, سسٹم بیس نظام وجود میں آ گیا ہے. ہاں یہ تو یورپ اور ہر جگہ سے چیزوں کی
تو یہ بات ہے، آپ ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور مزاج جو ہے وہ 1500 سال پرانا والا ہے یا 1000 سال پرانا والا ہے، یہ ایسا اب نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے کہ پارٹیز آرگنیشن چلے گی. نہیں مگر ہندوستان میں تو یہ نظر آتا ہے نا جبار صاحب کے ایک کلٹ کو لے کے وہ لوگ کافی اونچا اٹھتے ہیں. نظام بھی رہتا اس کے پیچھے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہی مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا بڑا لیڈر الگ الگ علاقوں سے بھی کیوں نہ ہو جو ابھرے اس علاقے کا ریپرزنٹیشن کرے، خاص طور پہ مسلم پولیٹکس کے اندر ایسا نظر نہیں آتا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اب ہندو پالیٹکس، مسلم پالیٹکس، اس طرح کی سوچ جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر تبدیل کرنا ہوگا. جی اب جو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سروس دے گا وہ لیڈر کہلائے گا. پھر مسلم لیڈرشپ ہونا بھی اتنے بڑے ملک میں کسی کے فائدے کی چیز نہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اور مسلم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہونا چاہیے کہ ملک کی خدمت کے لیے وہ سیاست میں رول پیدا کرے اور لیڈرشپ کے منصب پر یا ذمہ داری پر وہ اپنے آپ کو ایکسل کرے. تو آپ پڑھیں، خوب کمائیں، لیکن ملک کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرو کرنے کے لیے تو وہ آپ، کیونکہ آپ کا انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے پالیٹکس میں. کتنے نوجوان جو ہے ٹیلنٹڈ لوگ آئے ہیں، کتنے آئی آئی ٹی سے بنے ہوئے لوگ آئے ہیں یا کتنے بڑے سارا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ میدانوں میں. تو آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے بہت ہی کم ہے. ابھی میں سروے کر رہا تھا، تقریباً 4,500 MLAs ہوتے ہیں جی پورے ملک کے. تو اس میں جو ہے 80-90% 12 کے تعلیم ہے ایسے کوالیفیکیشن کے حساب سے. تو اب ایسی قیادت جو ہے کس کا بھلا کرے گی؟ خود کا بھلا نہیں کر پائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ سیاست میں جانا ہو تو سماج کے وہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور فیلڈ ایکسپرٹس ہیں وہ آئے. تو وہ جب آتے ہیں تو پھر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اعتماد کا آف دی سوسائٹی اگر آئے اس میں آ جائے اس میدان میں تو یہ مسلمان جو ہے یہ خیرات کی سیاست، بھیک کی سیاست چھوڑ دیں، چھوڑ کر کہیں کہ ملک میں ہم اس کی خدمت کریں گے، یہاں کے انسانوں کی خدمت کریں گے. بالکل. اور پھر سارے لوگ میرے لوگ اس تصور کے ساتھ، ہماری ہر آنکھ میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تو یہ جیسا کہ موجودہ جو سیکولر جماعتیں ہیں، ایک آنکھ ہندو کی ہے، ایک مسلمان کی ہے. جب بھی مسلمان کا نام آتا ہے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، صرف پھر بھی نہیں لگتے. تو یہ سیاست کا بھی یہ اب تک چل رہی ہو تو مسلمان یہ سیاست ہندو مسلم کی نہ کریں. مسلمان ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے یہ سارے لوگ ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اور ساروں کی ترقی سے ہی ملک کی ترقی ہوگی. کسی بھی سیکشن کو آپ پیچھے رکھیں گے تو ملک اپاہج ہو جائے گا. تو اس تصور کے ساتھ بڑی تعداد میں نوجوان اور ہائیلی کوالیفائڈ ایلیٹ یونیورسٹی کے نوجوان اتریں تو ہندوستان کا سماج ان کو اپنانے میں دیر نہیں لگاتا ہے. ہندوستان کا سماج بہت ورسٹائل ہے اور ہندوستان کا سماج جو ہے بہت ہی ایکٹیو سماج ہے. ایڈیپٹیبلٹی اس کا حصہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی سیاست جیسے فیلڈ میں جو کہ مختلف شعبے حیات میں وہ اثر انداز کرتا ہے اور اثر رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اس پولیٹیکل اسپیکٹرم میں جو ہے مسلمانوں یعنی جو کریم آف دی سوسائٹی ہے، مسلم ہو یا جو بھی ہو، ان لوگوں کو کیسے لایا جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ وہ کریم آف دی سوسائٹی جو ہے اس میدان میں بھی کچھ اپنے جوہر دکھا سکے. یہ دیکھیے کہ وہ یہ بات تو بہت آسان ہے، آسان اس سینس میں ہے کہ کچھ لائک مائنڈیڈ نوجوان ہو یا نئے پرانے لوگ ہوں، وہ چھوٹے گروپ سے بنائے اور اس میں دا فلائٹ آف دا پورس، اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، مائنارٹیز ہیں یا اور طبقہ کے لوگ، دیگر طبقات ہیں، کہ ان کی زندگیاں کس طرح چل رہی اور سیاست جو بھی لیجسلیشنز ہو رہے ہیں، جو قانون بن رہے ہیں،
تو یہ قوانین پاورفل کے لیے ہیلپی ہے اور پور کے لیے وہ نئے ہرڈس پیدا کر رہی. جی تو اس وجہ سے آج بھی پاورٹی اس ملک کا ایشو ہے, آج بھی ایلیٹری اس ملک کا ایشو ہے, ان ایکویلٹی اس ملک کا ایشو ہے, اور پھر انجسٹس اس ملک کا ایشو ہے. تو یہ بنیادی ایشوز ہیں جس کو ہم 10-25 سال کے اندر نکالیں گے. تو یہ گروپ کمبائنڈ بھی ہو سکتا ہے یا پرٹیکولر کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اسپریڈ ہونا پڑے گا اس سے. جی تو یہ ہمارے جو ہندوستانیوں کے جو مسائل ہیں اور حکمرانی کے باوجود ہیں, ایسا مستقبل کا ہندوستان ہم نہیں رہنے دیں گے. اس عزم کے ساتھ سیاست میں اگر حصہ لیتے ہیں تو پھر تبدیلی تو یقینی ہے. اس میں یہ ایک ایسا بھی کیا ایک خیال ذہن میں جو ہے آ رہا تھا, ایک سوال تھا کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو قوانین بھی بنتے ہیں پاور کو اور مزید جو ہے پاور فراہم کرتے ہیں, جو غریب ہے یا پھر کمزور طبقہ ہے اس کو مزید جو ہے ہرڈلز اس کے یہ رہتی ہیں سامنے. تو یہ جو کمیونٹیز ہیں جو پاور لیس ہیں وہ ایک جگہ اگر آئیں تو کیا سیناریو تبدیل ہو سکتا ہے, جس میں انکلوڈنگ مسلمز بھی ہیں اور دیگر جو بیچی طبقات ہیں, ایسی طبقات ہیں, ایس ٹی طبقات ہیں, خاص طور پہ چونکہ ہندوستان میں ان کا بہت بڑا ریلیونس ہے اصل پولیٹیکل ایرینا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اگر ایک جگہ آئیں تو کیا حالات تبدیل ہو سکتے؟ دیکھیے, حالات تبدیل ہونا تو لازم ہے, یقینی ہے, ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اب ڈویژن یہ ہے کہ آپریسٹ آف دی لائن جو لوگ مظلومین ہیں ان کو متحد ہونا پڑے. جی وہ مظلومین جو سماجی لحاظ سے کاسٹ بیس بھی ہو سکتے ہیں, اور بائی لیجسلیشن جن لوگوں کو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس طرح سے تھاٹس کی ڈفرینسیشن سے نظریے کی وجہ سے جن کو پیچھے ڈھکل دیا گیا ہے اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پر آنا اس ملک میں جو ہے ایک جسٹ نظام, عدل کا نظام لا سکتا ہے. لیکن اب تک جو کچھ تجربات ہوئے ہیں کہ ان مظلومین نے بھی کہ جب اقتدار حاصل کیا تو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا. اچھا کہ ان کے لیے کوئی راحت نہیں بخشی. جیسا کہ موجودہ ہماری حکومت ہے کہ ہندوتوا کے نام پر آئی ہے, لیکن پچھلے 15 سال سے 10 سال تو ہو گئے, تو کس ہندوؤں کو اس کو فائدہ ملا؟ کون سی جو طبقے کو جو ہے فائدہ ملا, یہ ایک سوال ہے. اسی طرح سے اتر پردیش میں, بہار میں جو یادوں کی حکومت تھی تو وہ یو پی میں تو کچھ نظر آتا ہے یادوں کو فائدہ ہوا ہے, لیکن یادوں ہی ایک ہی بیکورڈ کمیونٹی, اس کے ساتھ اور بھی ہے اور اس کا بڑا طبقہ مسلمانوں کا تھا, تو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ یادوں مسلم کمبینیشن کے ساتھ حکومت جو بنی, لیکن ان مسلم کو یا پھر دیگر جو کمزور طبقات ہے یادوں کے وہ پاورفل طبقے کو فائدہ ملا, پھر یادوں کے کمزور طبقے کو فائدہ نہیں ملا. پھر یہ او بی سی جسے ہم کہتے ہیں, او بی سی اس کے ہر طبقے کو فائدہ نہیں ملا. اچھا, تو اسی طرح سے بہن جی تھی, تو انہوں نے بھی اقتدار حاصل کی, لیکن تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا, ان کے فالوورز کے طبقہ. تو یہ جو سوچ اس طرح کا جو عمل ہوا ہے, یہ عمل جو ہے ایک رائٹ تھنکنگ کمیونٹی, رائٹ تھنکنگ گروپ آف پیپل ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ رائٹ تھنکنگ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, عدل کی حکمرانی چاہتے ہیں تو پھر ملے. قانون کہیں گے تو قانون طاقتوروں کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اب یہ نظریہ ہم کو ہونا چاہیے, اس ملک میں قانون کی نہیں, عدل کی, انصاف کی حکمرانی چلے گی. انصاف کی حکمرانی, تو یہ ایک چیز ہے. پھر اس ملک میں ایسی حکمرانی چلے گی جو سمردھ سماج پیدا کریں گی, کہ خوشحال سماج بنائیں گی. یہ اس کی بنیاد ہوگی. اس ملک میں ایک ایسا نظام ہم لائیں گے جہاں پر نظام سب کے لیے بینیفیشل ہوگا. تو یہ کچھ ہمارے ملک کے کور ایشوز ہیں. تو ان کور ایشوز پر نئے پرانے لوگ, جیسے میں کہہ رہا ہوں, لیکن تعلیمی طور پر اپر گریڈ والے, تو پھر تو پریسائسلی ایک پن پوائنٹ, یعنی آخری میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جو ہے اس وقت لاحمل ہونا چاہیے تاکہ
ایک اگلے 5 سال میں جو ہے 10 سال میں سمجھیے تو اس سیاست کا جو ہے رخ بدل سکے، جیسے آپ نے کہا کہ عدل پر مبنی جو ہے نظام قائم ہو اور پھر انصاف پر مبنی جو ہے یہاں کا سماج بنے، تو وہ کون سے جو ہے طریقہ کار ہو سکتے جو یہ اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں، جو بھی ٹائم لائن اگر ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو اس میں جو ہے تبدیلی واقعی ہو سکتی ہے یا پھر ہونا چاہیے طریقہ کار ایک؟ جی جی، دیکھیے میرے نزدیک یہ ہے کہ طریقہ کار اور اس کا جو حکمت عملی اسٹریٹجی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ لانگ ٹرم، جی، کہ چہرہ آیا چہرہ گیا، چہرہ اپنا ساتھ سب کچھ لے گیا، یہ ایسا نہ ہو. ایسا نہ ہو. تو اب اس کے لیے یہی اچھا طریقہ ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ وہاں پر ایک ہی طریقہ سارے ملک میں نہیں چلے گا. تو اب ہم کو آئی لائنس آف چینج ہم کو بنانا پڑے گا. اب فار ایگزامپل ہے کہ تلنگانہ ہے، کہ تلنگانہ میں اسی نظریے کے لحاظ سے، کیونکہ تلنگانہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ مور دین 85% بی سی اینڈ او بی سی ہے. اچھا، اور 10-12% کے لوگ ہمیشہ حکومت کرتے آئے. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ پورے ہندوستان میں بیسیوں کا سب سے بڑا طبقہ یہاں پر ہے تلنگانہ میں تلنگانہ. تلنگانہ بی سیز اینڈ او بی سیز کا اسٹیٹ ہے، اور جھارکھنڈ جو ہے وہ ایس ٹیز کا اسٹیٹ ہے. تو وہاں پہ تو لوگ جیت گئے. کتنی بڑی عجیب بات ہے جبار صاحب کہ بیسیوں کے اتنے بڑے طبقے ہونے کے باوجود بھی، شاید میری لائف ٹائم میں تو مطلب ابھی ریسنٹ میں جب سے میرے کو سیاسی جو ہے اس شعور کی جہاں تک بات ہے، ایک بھی بی سی چیف منسٹر جو ہے یہاں کا نہیں رہا. ہاں، تو یہ ویسے بھی لوگ سمجھیں کہ لیڈرشپ ریزرویشن سے نہیں ملنے والی. ہاں، کہ آپ کو ریزرویشن دے کر لیڈرشپ آپ کو اور ایک بڑا غلام بنائیں گے. اچھا، تو آپ کو بی سیز کی اور او بی سیز کا جو کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ ان کو آج سپورٹ ہی نہیں ہے. اچھا، تو اس لیے وہ سب پریشان حال ہے. لیکن وہ جس کے ساتھ بھی جاتے ہیں وہ بھی جو ایکسپلائٹیو ہے. جو بڑی ذاتیں یہاں پہ ہے وہ ان کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتی، ان کی تاریخ بنانا نہیں چاہتی، ان کی تاریخ ہمیشہ ان کی تاریخ سے سبارڈینیٹ رکھنا چاہتی. تو اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، ہم جو ہے ذات پات کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے سب لوگوں کو لے کر کہ ان کو آگے رکھ کر ان کی بھی تاریخ بنانے میں ہمارا رول کریں. ٹھیک ہے، ہماری تاریخ ہے کہ مسلم جو ہے پراؤڈ آف دی ہسٹری ان کے پاس ہے، ہندوستان میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. تو ایسے قوموں کو اگر اس مزاج کے ساتھ کہ سارے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں اور سب کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو ایسی کمیونٹی، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ وہ ہمارے بی سیز اینڈ او بی سیز بھائیوں کو ان کی تاریخ بنانے میں سپورٹ کریں. ان کو جو ہے کچھ سیٹیں دلانے میں یا ان کو کچھ منسٹریز دلانے میں یہ کوئی ان کا تاریخ نہیں بنی گی. اس سے ان کی تاریخ جب بنے گی یہ راحت کا باعث نہیں بنی ان لوگوں مستقبل نہیں بنے ڈیولپمنٹ کے لیے یا پھر کبھی بھی نہیں بنے پولیٹیکل طور پہ مضبوط ہونے کے لیے چانس ہی نہیں. جی، ان کے لیے چانس ہی نہیں. ان کے لیے چانس یہ ہے کہ صاحب دے شوڈ بیکم دا فیس آف دی نیشن، ہاں، فیس آف دی اسٹیٹ. جی. تو اس کے لیے ان کو بھی اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ ایسے سوچنے والے لوگ اگر ہوں تو وہ تو اس لب لباب یہ ہے کہ وہ بی سی کمیونٹیز یا پھر پولیٹیکلی جو سپریسڈ ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک اچھا کولیبریشن ہونا چاہیے، اور اس کولیبریشن کے نتیجے میں اس سیاست کا جو موجودہ جو ڈھپ ہے وہ انشاءاللہ چینج ہوگا. ایسا میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا پولیٹیکل رائٹ کا ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. یہ ان کا کوئی پولیٹیکل ہے پولیٹیکل رائٹ کا یا پھر فیس بننے کا، پولیٹیکل فیس کا، اچھا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، ان کی ضرورت یہ ہے کہ استاد کی طرح جو پست قومیں ہیں ان کا ہسٹری بنانے میں، مقدر مستقبل بنانے میں اچھا، وہ رول پلے کرے، اور یہ اپنے حقوق کی جنگ میں جو ہے وہ تن تنائی نہ کرے، اور اس میں ہی الجھ کے نہ رہے. کہ تمہارا رول الجھنے کا نہیں ہے، تمہارا رول سلجھانے کا ہے.
اچھا صحیح بات ہے، یہ بات تو صحیح ہے. تو مسلمانوں کا رول اس ملک کے مسائل کو سلجھانے کا ہے، وہ اپنا رول پلے کریں. اور چھوٹی بڑی باتوں پر آپ یہ کشکول کی سیاست اگر چلاتے رہیں تو آپ کی تقدیر اور مستقبل نہیں بدلنے کا ہے. مسلمان اپنا رول ریسیٹ کریں اور وہ ایسا رول کریں کہ صاحب ایک نئی کمزور قوموں کی تصویر بنانے والی قوم ہے، اور اپنے جو بنیادی حق بھی ہو سکتے ہیں یا پھر بنیادی ڈیمانڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو پیچھے کرے گی اور تم کو آگے بڑھائے گی. یہ اس کی پوزیشن ہونی چاہیے. تو ناظرین، یہ تھے جناب عبدالجبار صدیقی صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال، پھر جو ہے مستقبل میں کیا سیناریو ہو سکتا ہے، کیا جو ہے لاہ عمل تیار کرنا چاہیے خاص طور پہ مسلم امت کو. تو لب لباب یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک استاد کا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اپنی حقوق کا کشکول لے کے پھرنے کے بجائے یا پھر اپنے ریزرویشن کے ڈیمانڈز کرنے کے بجائے ایک استاد کا کردار ادا کریں، اور دیگر جو سیاسی طور پر مظلوم اقوام ہیں ان کا ساتھ لے کر ان کو جو ہے یکجا کر کر اگلی جو ہے اپنی سیاست جو ہے کرنی چاہیے. تو میں اس موقع پر جناب عبدالجبار صدیقی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی. بہت شکریہ جبار صاحب آپ کا.